الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، انشاءاللہ تعالی آج سے 10 محرم تک مختلف عنوانات پر اہل بیت کرام ماہ محرم اور اس محرم الحرام میں واقع ہونے والے کئی ایسے واقعات جو حقائق پر مبنی ہیں اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ محافل بہت پہلے رکھا کرتے تھے جو بزرگان دین ہوتے، ابھی بھی رکھتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. چھوٹے بچے کو آپ پوچھئے محرم کے کیا معنی، تو سیدھے یہ اس کے ذہن میں یہ بات آتی: محرم کے معنی یہ ہے کہ سینے پہ مار لینا، وہ چھروں سے بھونک لینا. یہ سوشل میڈیا پہ بچوں کے ذہنوں کو بنایا جا رہا، بچوں کو یہ بتایا جا رہا کہ ماتم کے معنی محرم ہے. بچوں کو یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے محرم کے معنی اپنے جسم کا خون نکالنا، جبکہ محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے. آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں چاہیے کہ خود اپنے عقائد، اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں، اپنے ساتھیوں، یہاں تک کہ خواتین کو بھی کہ محرم کے بارے میں نہیں معلوم. کئی ایسے خرافات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، اسی کو ہم محرم سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا اگر کیے تو کام بنتا، ایسا اگر نہیں کیے تو کام نہیں بنتا. یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں آئی ہوئی ہیں، اور ان چیزوں کو اہل سنت والجماعت کی طرف منسوب کرتے یہ سب سے بڑی تکلیف کی بات ہے. جبکہ اہل سنت والجماعت میں کئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کو آج معاشرے میں ہے. تو لہٰذا میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت مختصر انداز میں گفتگو کرتے ہوئے، تاکہ آپ کو کل بھی آنا ہے. اگر آج میں لمبی تقریر کروں گا تو پھر آپ سنت پڑھے بغیر کل چلے آتے، تو لہذا آپ کا دل یہ مطمئن ہو کہ پھر کل رکے ہوئے رہنا ہے. تو اس اعتبار سے پورے آپ کے لہجوں کو، آپ کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھتے ہوئے میں گفتگو کروں گا. تو ہر دن انشاءاللہ تعالی ہر الگ عنوان پر، الگ شخصیت پر انشاءاللہ گفتگو رکھیں گے، کیونکہ ماہ محرم الحرام کا یہ ایک وسیع عنوان ہے. اس وسیع عنوان کو ہم اقساط کو تقسیم کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے چلیں گے. تو دیکھیے انشاءاللہ تعالی آج جو ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس کے مطابق اسلامی سال کا یہ پہلا دن ہے، تو قرآن کریم میں بیان کیا گیا: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. تو صحابہ کرام کے سے یہودی نصرانی لوگ آ کے یہ سوال کرنے لگے: آپ پوچھو، یہ آسمان کا جو چاند ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا: قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. تو کہہ دیجئے کہ لوگوں کے وقت کے لیے اور لوگوں کے سالوں کے حساب کے لیے چاند اس طرح ہوتا ہے. تو چاند جب چھوٹا ہوتا ہے تو یہ پہلا دن ہے، جب وہ مکمل ہوتا ہے تو وہ 15 دن ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہ 30 یا 29 دن جب ہوتے ہیں تو یہ ایک مہینہ مکمل ہوتا ہے. تو یہ آیت کریمہ کو لا کر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اسلامی سال کا جو پہلا دن ہے، یہ پہلے دن، یہ پہلے لمحات، اس دن کئی ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں. من جملہ ان میں سے وہ واقعے کی طرف میں آپ کی طرف لیتا چلوں. قرآن کریم کی آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا: اولئک علیہم، وہ پاکیزہ بزرگ ہستیاں ہیں، علیہم صلوات من ربہم،
ان کے رب کی جانب سے ان پر اللہ کی کرم نوازش ہوتی ہے، وَرَحْمَةٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، پھر فرمائے کہ اللہ کی طرف سے ان پر رحمت ہوتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے۔ تو دیکھیں بخاری شریف کی روایت ہے، جلد اول ہے، جس میں حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ، ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری سیر جنت میں ہو رہی ہے، میں جنت میں جا رہا ہوں، جنت کے میں نظارے کرتا ہوں۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں پر میں نے گیا، وہ مقام پر میں پہنچا تو ایک بہت بڑا محل وہاں پر نظر آ رہا تھا۔ امام بخاری بڑے معتبر انداز میں یہ الفاظ بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى قصرا وامرأة تتوضأ، فرماتے ہیں میں ایک محل کو دیکھا، وہ محل کے ایک بازو میں ایک نورانی مخلوق، ایک حور بیٹھ کر وضو بنا رہی تھی، تو میرا وہاں پر گزر ہوا تو اسی وقت وہ حور جو ہوتی ہے وہ کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کے کہنے لگی السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی نازل ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا امرا، اے خاتون بتاؤ لمن هذا القصر، یہ محل کس کا ہے، ولمن انت، اور تم کس کے ہو، تم کس کے خاتون ہو۔ تو وہ خاتون مسکراتے ہوئے کہتی ہے یا رسول اللہ یہ محل عمر بن خطاب کا ہے اور میں حور عمر بن خطاب کی حور ہوں۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی رحمت کا نزول اسی طریقے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو لوگ اپنی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں، اللہ کی ریاضت میں، رسول اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کے اہل بیت کی محبت میں اور قرآن کی تلاوت میں گزارتے ہیں، تو اللہ زمین پر بھی ان کو سرخرو فرماتا ہے اور آسمان میں بھی نورانی محل عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو پہلا دن ہے ماہ محرم الحرام کا، ہمیں چاہیے کہ پلاننگ کریں۔ جیسے ہم نیا سال شروع ہوتا، یہ دنیا کا دستور ہے کہ حساب و کتاب شروع کر لیتے، اب یہ سال کیا کرنا ہے، یہ ٹارگٹ کیا ہے، کتنی پڑھائی پڑھنا ہے، کتنے پیسے جمع کرنا ہے، کتنے کام کرنا ہے، یہ پورا ہم دنیاوی اعتبار سے پلاننگ کرتے ہیں۔ تو اسی ضمن میں فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرما کر آپ نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور اس کے راوی کون ہے؟ اس کے راوی ہے سیدنا مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نیا سال آئے، جب نئے دن آئے، جب اپنے دنوں کا آغاز کرو تو سب سے پہلے تم گھر سے شروعات کرو، اور گھر سے جب شروعات کریں تو کون نظر آتا ہے؟ نونہال ہمارے بچے ہیں، یہ نونہال ہمارے بچیاں ہیں، ان کے متعلق فرمائے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 چیزوں پہ تربیت کرو۔ پہلے دن سے یہ نیت کرو، پہلے دن سے یہ ترتیب کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ محرم کا مانے 10 دن ہم جلسے کریں، فاتحہ دینار مکمل ہم درخواست لے لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں جب سال کا پہلا دن آئے، ہر سال کرنا ہے، لیکن کم سے کم اس سال سے یہ نیت کریں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت کرو۔ سب سے پہلی چیز علی حب نبیکم، اپنے اولاد کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کو ڈالو۔ فرماتے ہیں اولاد رسول اللہ کی محبت کیسے ڈالیں، رسول اللہ کی عظمت کیسے ڈالیں؟ تو جیسے آج کل دیکھیں کسی چیز کے بارے میں بتانے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بچوں کو موبائل دو وہ ہر چیز سیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ اب برائی ان کے ہاتھ میں ہے، بچے کی زبان لڑکھڑاتی نہیں وہ، لیکن اس کو بولو تو وہ بولتا یوٹیوب بولو، اس کو نہیں معلوم کچھ بولنا لیکن بولتا یوٹیوب، ابا یوٹیوب کھول کے دو، کیوں بولتا ہے؟ اس کو یہ ماحول ملا ہے، اس کو گھر میں یہ ماحول مل رہا ہے۔ بچہ جب ماں دودھ بھی پلاتی ہے تو اس کو یہی ماحول مل رہا ہے، بہنیں جب پڑھتی رہتی ہیں تو اس کو یہی ماحول ملتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی میرا نام لے، میرا کلمہ پڑھے اور اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہ ہو تو وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے اسلامی بھائی، ہماری زندگی کتنی بھی گزر جائے، ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں، بڑے منصب کما لیں، اگر ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت نہ ہو تو سمجھو اس کا ایمان مکمل نہیں
نہیں ہوگا. سیدنا عمر بن خطاب سے پوچھو, جو آج جاؤ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج ان کے شہادت کا دن ہے, چند مناقب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوا چلوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, اے عمر بتائیے ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ بتائیے ایمان کب مکمل ہوگا؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے پوچھا, اے عمر بتاؤ تمہیں اسلام سے کتنی محبت ہے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ مجھے اسلام سے بہت محبت ہے, اسی طرح میرے ماں باپ سے بھی مجھے محبت ہے. تو فرمائے, اے عمر ماں باپ کی محبت سے بھی زیادہ تمہیں اسلام کی محبت اور تمہاری رسول کی محبت دل میں ہو تو سمجھو تمہارا ایمان مکمل ہوگا. پھر کچھ دن گزرتے ہیں, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں. آ کے جب دیکھتے ہیں آنکھیں اندر چلی گئی. روایتوں میں آتا ہے, سیر اعلام النبلاء میں یہ روایت منقول فرماتے ہیں, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے تو آپ کا چہرہ یہ سفید رنگ والا ہوا کرتا, آپ کا رنگ بہت سفید تھا. لیکن جیسے ہی وہ اسلام میں آئے روزے رکھنے لگے, اسلام کی خدمت کرنے لگے. فرماتے ہیں کچھ دن بعد رسول اللہ کے بارگاہ میں آتے ہیں, اب ان کا رنگ سفید نہیں, وہ جسم مضبوط نہیں, وہ جو رحیم شہید تھے. اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گندمی ہو چکا تھا, آنکھیں اندر جا چکی تھی, جو پیٹ تھا وہ اندر جا چکا تھا. اب رسول اللہ کے بارگاہ میں آئے, آنکھیں کہنے لگے, رسول اللہ مسکراتے ہوئے پوچھے, اے عمر بتاؤ اب تمہارا ایمان کیسا ہے؟ تو عمر بن خطاب کہنے لگے, یا رسول اللہ دنیا کی پوری دولت ایک جگہ, میرے تمام زمینات ایک جگہ, اور میری ماں باپ کی محبت ایک جگہ, بلکہ آپ نے فرمایا پوری دنیا ایک جگہ, میرے رسول کی محبت ایک جگہ, میرا پورا دل میرے رسول کے محبت سے بھر چکا ہے, اب میرا ایمان مکمل ہو چکا ہے. یہ فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ برا مت سمجھیں, آج ہم وقتی کیا ہے وہ ٹائم پیریڈ مسلمان بنے ہوئے ہیں. یہ مہینہ آیا اس کی کچھ کر لیں, وہ مہینہ آیا اس کا کچھ کر لیں, ایسا نہیں پیارے اسلامی بھائیو. رسول اللہ کی محبت دل میں ڈالو اپنے بچوں کی. جب آپ کی روح قبض ہو رہی ہو, اگر آپ بیمار پڑے ہوئے ہو, اگر بستر پہ ہو, آپ کا لڑکا آپ کے بستر کے پاس آ کر رسول اللہ کی محبت کے نغمے گاتا ہو, رسول اللہ کا درود پڑھتا ہو, تو یقیناً آپ مرنے سے پہلے رسول اللہ کا دیدار کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے. یہ محبت ہونا ضروری ہے. یہ آج کا جو دن ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے, اور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت تمام مومنین کو بتاتی ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ڈالو. اگر آپ محبت نہیں ڈالیں گے, یہودی اپنے بتوں کی محبت ڈالیں گے, نصرانی عورتوں کی محبت ڈالیں گے, یہ غیر مسلم اپنے بتوں, یہ چھوٹا بھیم بڑا بھیم کی یہ چیزیں لڑکوں کی محبت دلوں میں ڈال دیں گے. پھر ایک دن ایسا آئے گا وہ کلمہ تو دور کی بات وہ اللہ کو بھی نہیں پہچانے گا, اس کا وبال آپ پر نہیں پوری امت پر آئے گا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کم سے کم اپنے بچوں کو لیں, آپ خود کریں. والدین کی تربیت اپنی جگہ, علماء کی تربیت اپنی جگہ, آپ پہلے گھر میں آپ خود کرنا ہے. اپنے بچوں کو گود میں بٹھاؤ, رسول اللہ کے واقعات سناؤ. اپنے بچوں کو بستر پہ سلاؤ, رسول اللہ کیسے گفتگو کیا کرتے, رسول اللہ گھر میں کیسے داخل ہوا کرتے, رسول اللہ کس طرح مسکرایا کرتے, رسول اللہ کس طرح سویا کرتے. سونے سے پہلے وضو کرو, وضو کرنے کے بعد بستر پہ آؤ, 3 مرتبہ بستر جھاڑو, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ الحمدللہ پڑھ کر تم سوئے گے تو اب دیکھو کیا کتنی فضیلت ہے. اور پھر روایت میں آتا ہے جو بندہ وضو بنائے, بستر کے قریب آئے اور بیٹھ کر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کی فضیلت اپنی جگہ, میری امت کی فضیلت اپنی جگہ. یہ بندہ چاہے وہ گناہگار ہو, خطاکار ہو, بستر کے قریب آتا ہو, وہ بیٹھتا ہو اور بستر پر بیٹھ کر ایک مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سورہ قدر کی تلاوت فرماتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر میرا امتی اسی حال میں اسی رات میں انتقال کر جائے گا تو اللہ صدیقین کے زمرے میں اس کو اٹھائے گا. ایک مرتبہ سورہ قدر قرآن کی تلاوت. پھر فرمائے اگر 2 مرتبہ پڑھے گا, صحابہ فرمایا رسول اللہ اگر 2 مرتبہ پڑھے گا تو کیا ہوگا, تو فرمایا اگر
مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت فرمائے گا. اور یہ روایت امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفردوس میں نقل فرمائے ہیں. فرماتے ہیں اگر دوسری مرتبہ تلاوت کرے گا تو کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں اگر 2 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے گا، بستر پر بیٹھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کل قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھائے گا. یہ جو میدان کربلا کی ہم محبت دل میں بساتے ہیں، ایک یاد میں تڑپتے ہیں، سورہ قدر کی تلاوت کریں. آج سے نیت باندھیں، جب بھی وضو. پھر صحابہ پوچھے اور بات مکمل کر کے آگے بڑھتا ہوں. دیکھیں شہداء میں اس کا شمار ہوگا. نہ آپ کے پاس آپ تلوار لے رہے ہیں، نہ گھوڑا آپ کے پاس ہے، نہ آپ کسی میدان میں جاتے ہیں، نہ کوئی گرمی کا موسم ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں وضو بناؤ، 2 مرتبہ سورہ قدر پڑھتے ہیں تو دیکھیں وہ اگر نہ بھی مرے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے جماعت کے ساتھ اٹھائے گا. اتنی فضیلت. پھر فرماتے ہیں اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھے گا، وہی روایت ہے، اسی روایت کو مکمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر 3 مرتبہ سورہ قدر کی وہ تلاوت فرمائے گا تو کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اگر جو کوئی بندہ اسی حالت میں یہ آیت تلاوت کرے گا اور وصال ہوگا، یا اس کو کئی دن بعد اس کا وصال ہوگا، تو اس کا ثواب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں جب قیامت برپا ہوگی، تمام لوگ ایک طرف جمع ہوں گے، دوسرے لوگ دوسری طرف جمع ہوں گے، ایک نورانی مخلوق آئے گی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، تمام لوگ زور زور سے پکار کر کہنے لگیں گے من ہؤلائی، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری امت میں سے وضو بنا کر 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھتے تھے، اللہ ان کو آج نبیوں کے ساتھ اٹھایا ہوا ہے. تو دیکھیں پیارے اسلامی بھائی، رسول اللہ کی ایک سنت کو بتاؤ. یہ ایک حدیث ہے، میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، 15 منٹ ہو گئے. یعنی کہنے کا مطلب ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت کو دل میں ڈالو تو ایمان بھی سلامت، اخلاق بھی سلامت، عفت بھی سلامت، پاک دامنی بھی سلامت، ہر چیز آپ کے پاس ہے. تو غرض کے حدیث طویل ہے، اس کی تشریح بھی طویل ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہوئے جانا ہے، اہم چیز بتانا ہے، موضوع چھوٹ جائے گا، تو لہٰذا آگے بڑھتے ہیں. پھر فرماتے ہیں اللہ حب اہل بیت نبیکم، اہل بیت کرام کے متعلق فرماتے ہیں جو رسول اللہ کے خاندان والے ہوتے ہیں، جو سادات ہوتے ہیں، جو سید حضرات ہوتے ہیں، ان کا دل سے ادب و احترام کرنا یہ ایمان میں شمار کیا گیا ہے. تو فرماتے ہیں اولاد کی تربیت سب کچھ ہو، اس کے پاس اگر اہل بیت کی محبت دل میں نہ ہو تو سمجھ لیں اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. تو لہٰذا اہل بیت کرام کے متعلق ان کی عظمت کو بتائے، ان کی اخلاق کو بتائے، ان کے رفعت کو بتائے. جتنا بندہ اہل بیت کی محبت کو دنیا میں کرتا ہوا جائے گا، اللہ اس کے درجوں کو اتنا ہی بلند کرتا ہوا جائے گا. دوسری چیز اور تیسری چیز فرمائے اللہ حب تلاوت القرآن، قرآن کی محبت میں، قرآن کی تلاوت کی محبت میں اپنی اولاد کی تربیت کرو. کیسے کریں؟ تو جیسے اہل بیت کرام کے متعلق کئی چیزیں ہیں. تو اہل بیت کرام کے متعلق ہمارے پاس کیا ہے؟ عظمت یہ ہے کہ سید لڑکی کو شادی نہیں کرنا، کر کے لائے تو گھر میں مصیبت آتی. ہمارے پاس یہ عظمت دکھ رہی. ایسا نہیں ہے. سید لڑکی گھر میں آتی، اس کا گھر ہے، ان کام کرتی اور چلے جاتی، اس کا وہ پرسنل معاملہ ہے. اب کئی لوگ یہ چیز بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، سید لڑکی کو گھر میں نہیں لانا وہ عزت ہے. کیوں؟ سید لڑکی گھر میں آ کے نہیں جھاڑو مارنا، جھاڑو مارے تو نحوست آتی. یہ ہمارے اخلاق ہے، یہ ہماری رفت ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سید کا نکاح خان سے بھی ہو سکتا، خان کا نکاح سید سے بھی ہو سکتا. کفو آپ دیکھو، کفو دیکھو، کفو کے اندر نسب کے بارے میں بیان کیا گیا. ہاں کوئی سید کسی سید سے کر رہا ہے تو بالکل کرے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی سید کا لڑکی کو خان سے اگر کر رہے ہیں، کوئی شیخ سے کر رہے ہیں تو بھی اس کا نکاح ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے پاس کئی خرافات ہیں. ہم سید کی محبت کرتے، پھر سوالات یہ کرتے سید کو زکوٰۃ دے سکتے نہیں دے سکتے. ارے یہ آل رسول ہے، رسول اللہ کے خانوادے سے تعلق یہ رکھتی ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں بلکہ اپنے نگاہوں کو جھکاتے ہوئے تحفے دینا، عطیہ دینا یہ ایمان ہے. ہم بولتے زکوٰۃ دینا نہیں دینا مسئلہ الگ اپنی جگہ.
عظمت رفت کی بات یہ نہیں کہ محرم کے 10 دن آپ عظمت کرنا ہے، بلکہ ہر دن ہر لمحہ جتنی سیدوں کی آپ عزت کریں گے اللہ گھروں میں بھی برکت عطا فرمائے گا، تمہاری اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات قرآن کی تلاوت کے متعلق دیکھیں، آپ عہد مان لیں، آج محرم کا پہلا دن ہے، اب یہاں سے محرم کے پہلے دن سے ایک ایک پارہ میں پڑھوں گا۔ اچھا ایک پارہ نہیں ہو رہا تو کم سے کم آدھا پارہ پڑھوں گا، اچھا آدھا پارہ نہیں ہو رہا کم سے کم پاؤ پارہ، یہ نیت باندھ لیں۔ ہر نماز کے بعد قرآن پکڑنے کی عادت ڈال لیں، جتنی ہو سکے آپ اپنے ہاتھ میں قرآن کو پکڑتے رہیں۔ روایتوں میں آتا ہے جو بندہ قرآن کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے گا تو فرماتے ہیں ان ہاتھوں کو قیامت میں جہنم کی آگ کبھی نہیں جلا سکتی۔ تو قرآن کے پکڑنے کی یہ عظمت ہے، تو سمجھو اس کی پڑھنے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو لہٰذا ہم یہ 3 چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے چلیں۔ تو اب چلیں آگے بڑھتے ہیں، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ماہ محرم الحرام کا پہلا مہینہ ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، جیسے ہم اہل بیت کرام کی محبت کرتے ہیں اسی طرح صحابہ کرام کی عظمت بھی ہم بجا لاتے ہیں۔ پہلا دن ہے ماہ محرم الحرام کا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ فرماتے ہیں آپ کی روایتوں میں آپ کے کئی مناقب ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی در جب جیسے ہی آپ مسلمان ہوئے، جیسے ہی مسلمان ہونا تھا، آپ بازار سے گزرنے لگے، مسلمانوں کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا مسلمانوں پہ 5 نمازیں فرض ہے اور عبادت کرنا فرض ہے، تو یہ بتایا کہ عبادت کرنا فرض ہے، تم لوگ کہاں پر عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا بلال جب اذان دیں گے ہم گھروں میں جا کر اپنی عبادتیں کر کے پھر واپس بازار میں آ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں غور کرنے کی بات، اس مقام پر ٹھہر کر ایک بات مد نظر رکھیں آپ اس بات کو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب سے کہا اب گھروں میں نماز پڑھنا نہیں ہے، جیسے آپ واقعات کی باتیں سنیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب ہم نماز گھر میں نہیں پڑھیں گے، اب نماز کمرے میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ کعبۃ اللہ کے صحن میں ہم آ کر نماز پڑھیں گے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں آپ ادھر اذان دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رعب و دبدبے سے رسول اللہ کے ساتھ آتے ہیں صحن میں، کعبۃ اللہ کے صحن میں، وہاں نماز مکمل پورے رعب و جلال کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے۔ جیسے ہی نماز ادا ہوتے ہیں پورے صحابہ بڑی عزت احترام کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ کر جاتے ہیں۔ اس مقام میں اس واقعے کے دوران کئی روایتیں منقول ہیں۔ اس مقام پر میں ایک چیز بیان کرتا ہوا چلوں کہ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو فرماتے ہیں انہوں نے سب سے بڑا عمل جو کیا وہ مسجد میں آ کر نماز ادا فرمائی۔ آپ کا جو بڑا کارنامہ تھا سب دوسرے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہوئے مسجد میں لے کر آئے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائے۔ اب کہنے کا مطلب مقصود یہ ہے اب آپ کے محلے میں ماشاءاللہ بڑی محنت و مشقت کے ساتھ مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے، یہاں پر آپ بڑی جو کوئی جتنا ہو سکے، کوئی اپنے مال سے، کوئی اپنی زبان سے، کوئی اپنی مشقت سے اس کے اندر کوشش کر رہا ہے۔ عمارت آج نہیں تو کل کھڑی ہو جائے گی، لیکن غور کریں آپ کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کو عمارت بنانا کمال نہیں ہے بلکہ مسجد کو آباد کرنا کمال ہے۔ اب جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو تنہا گھر میں نماز ادا فرما سکتے تھے، کعبۃ اللہ کے پاس آ کر نماز ادا فرما سکتے تھے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نہیں کیا بلکہ پورے ساتھیوں کو مسجد میں لا کر نماز ادا فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا امتی کی دوسری شان یہ ہے کہ وہ خود بھی نماز پڑھے اور اپنے گھر والے، اپنے ساتھی اور اپنے محلے والوں کو مسجد میں لائے۔ اگر نماز پڑھائے گا اس کو نماز پڑھنے کا بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا، دعوت دینے کا بھی اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو لہذا مومنین ملت اسلامیہ آپ سے گزارش ہے کہ واقعات یہ روایات آپ سنتے لیکن اس سے آپ درس لو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آگے بڑھتے ہیں بیت المقدس کی طرف، مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس فتح ہوا، اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت خواہش ہوئی میں بیت المقدس کو دیکھوں، وہ محراب کو دیکھوں،
حضرت داؤد علیہ السلام جہاں نماز پڑھے وہاں جاؤں، حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں پر اپنے سجدوں کو ٹیکے، تو اس دور کی جو امبراطور، جو روم کا جو بادشاہ تھا، اس کی ماں ہیلینا اس کا نام تھا، اس کو مسلمانوں سے اتنی دشمنی کہ وہ پورے یروشلم والوں کو، فلسطین والوں کو، جو وہاں کا علاقہ ہے، یہ حکم دی بیت المقدس کے پاس روزانہ لانا اور کچرا ڈالنا، روزانہ آنا کچرا ڈالنا۔ کیوں؟ وہ لوگ یہودی اور نصرانی کی دشمنی تھی، یہ نصرانی تھی، وہ یہودیوں کے قبضے میں تھا، بعد میں یہ لوگ فتح کر لیے، تو بولے روزانہ آنا اپنا کچرا ڈالنا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ پہ ٹھہر کر دیکھے کہ دیکھو کہ بیت المقدس یہ یروشلم میں کہاں ہے، جیسے آپ دیکھیں تو کدھر بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ فرمائے کہ بیت المقدس فلاں فلاں ایسا ہے، وہ اس کی نشانیاں ایسی ہے، یہاں پر انبیاء یہاں پر نماز پڑھے، تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے۔ لیکن جب آپ جا کے دیکھیں تو کدھر بھی پورے فلسطین میں بیت المقدس نہیں مل رہا ہے۔ یہ جو میں واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ تفسیر التحریر والنحریر، یہ تفسیر کی کتاب ہے، اس میں نقل کیا گیا۔ جیسے ہی آپ پہاڑ پہ ٹھہر کر دیکھنے لگے تو کدھر بھی بیت المقدس نظر نہیں آ رہا، تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر اسی پہاڑ پر سو گئے۔ جیسے ہی سونا تھا تو نیند میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ پہاڑ کے نیچے کی جو وادی ہے، اس وادی میں بیت المقدس چھپا ہوا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہو کے تڑپنے لگے، اے اللہ، میں فلسطین کو فتح کر لیا، قسطنطینیہ کو فتح کر لیا، لیکن میری کیسی بدقسمتی ہے، مجھے بیت المقدس نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو جیسے خواب میں دکھے، اٹھے، بیدار ہو گئے، اشارہ ملا یہ جگہ وہاں ہے جہاں پر بیت المقدس ہے۔ تو آپ گئے، صحابہ کو حکم دیے، جا کے دیکھے تو ایک بڑا دھوڑ ہے، پورا میونسپلٹی کا جو کچرا ڈالا ہوا رہتا وہاں پر وہ نظر آ رہا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اپنے ہاتھوں سے وہ کچرے کو ہٹائے، صحابہ آئے، اپنے ہاتھوں سے کچرے کو ہٹائے، ادھر ہٹاتے گئے، عمر بن خطاب روتے جا رہے ہیں، کچرے کو ہٹاتے جا رہے ہیں، ادھر روتے جا رہے ہیں۔ جیسے قریب ہوا، وہ سنہرا گنبد نظر آنے لگا، تھوڑی دیر میں سنہرا گنبد نظر آنے لگا۔ اس کے بعد پورے کچرے کو وہاں پر نکالے، اور جہاں پر محراب تھا وہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کا امامہ نکالے، اپنے ہاتھوں سے اس ممبر کو دھوئے اور پوچھے صاف کیے، یہ کہنے لگے یہ میرے دادا جان داؤد کا مقام ہے، یہاں پر ٹھہر کر وہ نماز ادا فرماتے۔ یہ روتے گئے اور اپنے امامے سے پوچھتے گئے۔ جب مسجد پوری صاف ہوئی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مصلی پہ ٹھہر کر 2 رکعت نماز ادا فرمائے، بطور شکرانہ 2 رکعت نماز ادا فرمائے، اور رو رو کے گڑ گڑا کر یہ دعا کرنے لگے، اے اللہ، اگر ہم یہ مسجدوں کو نمازوں سے معمور نہ کریں گے، آنے والی نسلیں مسجدوں کو کوڑا دان بنا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اس بات کو میں بتا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں فجر کی نماز میں کتنے لوگ آتے، 1 صف آ گئی تو بہت بڑی بات، 2 صف آ گئی تو معراج ہو گئی امام صاحب کی۔ یہ ایسا ماجرا ہے آج ہماری نمازوں کا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کا پہلا محرم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حکم صادر فرمائے اور بتائے کہ جب تک مسلمانوں کی حکومت ہوگی یہ مصلی کبھی خالی نہیں رہے گا، اور آپ اعلان فرمائے کہ عمر کا کوڑا یہاں پر لٹکاؤ، اگر فلسطین والا یہ بیت المقدس میں آ کر نماز نہیں ادا کرے گا، عمر آ کر اس کو کوڑا برسائے گا۔ یہ آپ حکم صادر فرمائے۔ یہ محبت تھی عبادتوں سے، یہ محبت تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمازوں سے۔ تو لہٰذا آپ جہاں بھی ہو، اگر آپ محرم الحرام کا مہینہ پاتے ہو، یہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، یہ پاکیزہ مہینہ ہے، یہ رحمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم کئی اسباق سیکھنا ہے۔ آپ سیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت کی باری آئی، جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی باری آئی، تو اگر رب چاہتا تو آپ کو میدان جنگ میں بھی شہادت عطا فرما سکتا، اگر رب چاہتا جنگ یمامہ میں بھی آپ کو شہادت عطا فرما سکتا تھا، لیکن نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سجدے میں جاتے ہیں، ابو لولو فیروز نامی ایک مجوسی آ کر آپ کے سینے، آپ کے
پشت پر یہ خنجر بھونکتا ہے تو اس بات میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں ہے، نماز کو نہیں توڑتے، ان کو کچھ دیر بعد گھر میں نماز مکمل ہونے کے بعد گھر میں لے جایا جاتا ہے۔ تو آپ کے یہ طویل واقعہ ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہ رہا ہوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو آخری لمحات تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ مسجد تھی، یہ مصلی تھے، آپ کی پیشانی تھی، آپ کے گھٹنے مسجد میں ٹکے ہوئے تھے، آپ کے قدم مسجد میں جمے ہوئے تھے۔ پوری آنے والی امت کو یہ بتا رہے ہیں عمر آیا بھی تھا تو نماز پڑھتا ہوا، عمر جا بھی رہا ہے تو نماز پڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو دیکھیں کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو لوگ جن کی روح نمازوں میں قبض ہوتی ہے، ادھر سجدے میں ہے، ادھر روح قبض ہو رہی ہے، ادھر رکوع میں ہے، ادھر اللہ ان کو بلا رہا ہے، ادھر یہ قاعدے میں ہے، فرشتے آ کر ان کو احترام سے لے جا رہے ہیں۔ تو غرض کے عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے، ادھر مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند فرماتی ہیں، ادھر ہمارے نوجوان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو سنتے ہیں، علی مرتضیٰ کے واقعات کو سنتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو سنتے ہیں۔ چبوترے پہ کوئی بیٹھا ہے، کوئی ہوٹل میں بیٹھا ہے، کوئی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، خاتونیں جو کچن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان بتاتی ہے کہ اے مسلمانوں، تمہاری بلندی، تمہاری رفعت، تمہاری کامیابی یہ گھروں میں میدانوں میں نہیں، اللہ کے در میں جھکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، پہلا محرم ہے، یہ محرم شہادت کے مہینے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شہادت کے معنی کیا ہے؟ شہادت کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے جسم سے خون کو نکالو، وہ بھی اسلام کے لیے جو خطرہ خون کا نکلے گا اس کو بھی شہادت کہا جائے گا۔ اور جب بندہ مومن نماز کے لیے جا رہا ہے، نیک کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، نفس اس کو روک رہا ہے تو نفس کی نہ بات نہ مانتے ہوئے اس کو قتل کرنے کا نام بھی شہادت ہے، اور نفس کی بات نہ ماننے کا نام بھی عبادت ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوانوں، آپ ٹھان لو، بڑے لوگوں کی طرف مت دیکھو، بلکہ آپ دیکھو پہلا محرم ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت کرام، رسول اللہ کی محبت، تلاوت قرآن کو میں تھاموں گا تو یقیناً آگے کے مرحلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے گا۔ تو لہذا آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کریں گے۔ تو لہذا آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام مومنین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوالات کے لیے چند وقت دیا جاتا ہے، آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے کوئی بھی سوال جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کو ڈاؤٹ نہ آتا، آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، نماز کے متعلق، روزوں کے متعلق، اس محرم کے متعلق۔ اچھا، ایک شخص میں آپ کو بیان کرتا چلوں، ایک ہمارے شاگرد ہیں، وہ دنیا دار ہیں، دینی دار، علماء میں سے نہیں ہیں، انہوں قطر سے آئے، 1 مہینے کی چھٹی لے کر آئے، 8 دن ہو گئے، نئی شادی ہے۔ اب ان کے گھر والے بول رہے محرم کا چاند دکھتے ہی بچی کو میکے بھیج دینا، نہیں بھیجے تو مصیبت آتی، پریشانیاں آتی۔ اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں عزیزان ملت اسلامیہ کہ مسئلے کے اعتبار سے اگر ہم پوچھیں گے، بتائیں گے، تو شریعت مطہرہ میں ایسی کوئی روایتیں نہیں ہیں جس میں محرم کا مہینہ آتے ہی لڑکیوں کو اپنے مائکے کو بھیجے، بچوں کو مائکے بھیج دے رہے۔ اب ادھر بچے پریشان، نوجوان ہیں، نئی شادی شدہ ہیں، تو لہذا دیکھیں یہ دور اس نیت سے نہیں کرنا ہے کہ اگر لڑکی لڑکا ایک ساتھ رہیں گے تو 10 محرم سے پہلے قریب رہیں گے تو مصیبت نازل ہوتی، پریشانی نازل ہوتی، ایسا اسلام میں کدھر بھی لکھا ہوا نہیں ہے، کوئی ثابت بھی نہیں ہے۔ اگر ایسے کرتے ہوئے جائیں گے تو دوسرے لوگ پھر اہل سنت والجماعت میں یہ چیزیں نافذ کرتے ہوئے بولیں گے، دیکھو یہ اہل سنت والجماعت میں محرم آتے ہی لڑکی کو گھر کو بھیجا دیتے، کسی نہ قرآن میں ثابت ہے
نہ حدیث میں ثابت ہے، اس طرح اہل سنت و جماعت پر الزام عائد کریں گے، تو لہٰذا لڑکی لڑکا محرم میں بالکل وہ اپنے ایک گھر میں رہ سکتے، میکے کے بھجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بھجانے سے کوئی مصیبت مشکل آنے کا ایسا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ ہاں کوئی کام کی وجہ سے وہ جانا چاہ رہے تو جا سکتے، ان کی مرضی ہے، لیکن ایسا دور کرنا یہ کسی بھی کتاب میں ثابت نہیں ہے۔ بڑی معتبر بڑی ذمہ داری سے یہ بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ کئی ایسی چیزیں خرافات ہے جو ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ہم اس کو لا لے رہے، لا کے خود کو اپنے آپ کو پریشان کر رہے۔ دین کے بارے میں کہا گیا الدین یسر، دین آسان ہے، تو جتنا آسان ہے ہمیں اس کو مشکل کر لیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو لہٰذا میکے کو بھجانا بچی کو ضروری نہیں ہے، تو لہٰذا شوہر کے ساتھ مل کے رہ سکتی، وہ شریعت میں اس کی پوری اجازت ہے۔ جیسے محرم میں ذی الحجہ کے 10 دن اور محرم سفر کے بھی 13 تک کا ہوتا ہے۔ ہاں دیکھو یہ بھی مولانا تو ایڈ بھی کر کے بتا رہے کہ بعض لوگوں کے پاس ذی الحجہ کے 10 دن بھی ہے، محرم کے 10 دن بھی ہے، اب کیا سفر کے 13 تیز، اب وہاں تو 13 دن ہے، اب 13 دن بولتے کون 13 دن میں آتے؟ پھر اب یہ اس سے پہلے میں بیان کیا تھا، آپ کے سامنے بیان کروں، یہ چیزوں سے ہوتا کیا، تو لڑکی کو گھر کی عادت پڑ جاتی، اب سسرال میں نہیں آتی۔ اب آپ دیکھیں کتنے شادیاں ہو رہی، 6 مہینے بچی گھر میں اپنے مرضی سے گھر میں رہتی، اب پھر داماد بلا بلا کے تھک جاتا، اب بلانا چھوڑ دیتا، اب پھر ایک بہانہ ملتا، دولہا نے بلا رہا ہم کیسے جانا، انہوں بلائے تو ہم جاتے، اب پھر انہوں بولتے تم 13 تیزی کر کے خود آتے، بولے اب کیوں نہیں آ رہے، انہوں بول رہے بلانا، انہوں بول رہے آنا، یہ بلانا آنے میں 2 سال تک آئی تھے بچی، کیا کر رہا یہ دولہا تیسرے سال دوسری شادی کر لیا، اب وہ لڑکی خلا لے، اب اس ڈیوریشن میں ماں کا انتقال ہو گیا، ٹینشن پریشانی، لڑکے کیا ہے لڑکا جوان ہے، آج نہیں تو کل شادی کر لیتے۔ یہ رسم و رواج جو خرافات ہے، اس کی وجہ سے صرف ہم ہی نہیں بلکہ پورے خاندان ڈسٹرب ہو جاتے، متاثر ہو جاتے، تو لہذا آپ علماء کی بات سمجھو، یہ دین کی جو صحیح چیزیں آپ کو بتا دے تاکہ آپ بھی خوش رہو، پورے خاندان خوش رہو، پھلو پھولو، یہ ہماری نیت رہتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ذی الحجہ میں روکنا ہے، نہ محرم میں روکنا ہے، نہ 13 تیزی تک روکنا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی جی یہ چیز بھی بہت اہم ہے کہ دیکھیں، ایک اہم چیز میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، ایک ہے تقویٰ، ایک ہے فتویٰ، یہ 2 چیزیں اہم ہیں، ضروری ہے سننا کہ فتویٰ کیا ہے۔ فتویٰ یہ ہے کہ محرم سفر میں نکاح اگر کوئی کر لیے تو بالکل نکاح ہو جاتا ہے، سفر کے مہینے میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی سفر کے مہینے میں ہوا، رہی بات محرم کے مہینے، کئی صحابہ کا نکاح ہوا محرم میں، ایسا نہیں کہ نکاح نہیں ہوا، بلکہ محرم میں بھی اگر کوئی نکاح کرے نکاح ہو جاتا ہے، اور کیا ہے اس اعتبار سے ایک تقوی کے اعتبار سے، ایک محبت کے اعتبار سے، اگر کسی کے دل میں جیسے اپنے کوئی عزیز کا انتقال ہو جائے تو وہ کم سے کم کیا کرتا، 3 دن تک نکاح کرنا نہیں، تو لیکن اس کے دل میں محبت ہے، 39 دن تک نکاح نہیں کرنا چاہ رہا، فتویٰ یہ ہے نکاح کر لیے تو نکاح ہو جاتا، اب اس کا دل بے چین بے قرار ہے تو علماء یہ بولیں گے تم 40 دن بعد نکاح کر لو، کیونکہ میاں بیوی جب نکاح کرے تو وہ دونوں ہی مطمئن نہیں ہیں تو وہ نکاح کا فائدہ نہیں، تو لہذا محرم میں بھی اگر کسی کے دل میں یعنی اگر امتی کے دل میں یہ بے چینی بے قراری ہے کہ ماہ محرم ہے، اس میں کربلا کا واقعہ رونما ہوا، اس میں کئی یادیں تازہ ہوتی، کوئی دل پیٹ بھر کے کھانا کھانے کو بھی گوارا نہیں کرتا، پانی بھی لے جاتا ہے تو کربلا کا میدان اس کے یاد آ رہا ہے، تو اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اس غم کے ماحول میں تم نکاح کرو، آپ کی محبت، آپ کا تقویٰ یہ کہتا ہے کہ اس دنوں میں میں نکاح کروں گا تو میں پورا حق ادا نہیں کر سکوں گا، تو اس کے لیے بہتر ہے دوسرے مہینے میں نکاح کریں، یہ کر سکتے، یہ شریعت مطہرہ میں اس کی ایسی اجازت دی گئی ہے۔ تو لہٰذا کل کے لیے بھی تھوڑے سوالات رکھیے
انشاءاللہ کل کریں گے. دیکھیے آپ یہی سوالات نہیں ہے محرم کے متعلق, جو بھی جیسے آپ نماز پڑھتے رہے تھے, نماز میں کئی شک ہے, وضو کرتے رہے تھے کئی شک ہے, تو انشاءاللہ اس اعتبار سے میں وضو کے متعلق کل ایک دو جو اہم سوالات, جو جنرل کوشچن جو لوگوں کے ذہن میں رہتے, بعض لوگ شرما کے نہیں پوچھتے, دل میں رہتا پوچھنا, اب اتنے لوگوں میں پوچھے تو لوگ پلٹ کے دیکھتے بول کے ڈرتے. تو لہٰذا کل کا جو ہے, کل کا دوسرا دن ہے, وضو کے متعلق چند چیزیں, تو لہٰذا یہ پورے جو باقی کے 9 دن ہیں انشاءاللہ ہر ٹاپک کے ساتھ عظمت بی بی فاطمہ بھی بیان کریں گے, عظمت مولا کائنات بھی بیان کریں گے, بی بی فاطمہ کی حیات طیبہ خواتین کے لیے, ہماری بچوں کے لیے کیا اہمیت کی حامل ہے, اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے, حالات حاضرہ پہ گفتگو کرتے ہوئے, اصلاح معاشرہ کی طرف ہم توجہ دلاتے ہوئے, اور ماہ محرم الحرام کا جو اہم درس ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اے اللہ ہم تمام مومنین کو اس نورانی محفل میں علم سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما. جو بھی کہا گیا ہے مولا, جو بھی سنا گیا ہے مولا, تو ہمیں کہنے میں سننے میں ہمیں اخلاص نصیب فرما, ہمارے زبان میں تاثیر عطا فرما, اور جو کچھ بھی سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہماری اس خدمت کو کل قیامت میں توش آخرت بننے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ